نشست کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کرتے ہیں۔ جناب والا محمد عبداللہ مصطفی وہ تشریف فرما ہے، میں ان سے مدعو ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول سے دوسری نشست کا آغاز فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا 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 ہمارا نبی، ملک کونین میں تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، 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 در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیگ لینے مدینے چلے جائیے، ہاں کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، بڑے ہی پیارے انداز سے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب ناظرین و سامعین کا بھی سننا دیکھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ آج کے جو ہمارے دوسرے عشرے کے مہمان تشریف فرما ہیں، میں جاتے جاتے یہ بتاتا چلا جاؤں کہ سید نور الحسن گیلانی صاحب کہ سادات کا جمع غفیر کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کل کے جو سیگمنٹ ہے نا، کل کا جو سیگمنٹ ہے، آپ ناظرین و سامعین کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ کل بھی ہمارے اندر جو اس سیگمنٹ کے اندر موجود ہستیاں دو سید پاک تھے. یہ ان کا فیض ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کی شفقت ہے کہ ہماری ایک عرض پر لبیک کرتے ہوئے چلے آتے ہیں. یہ ان کی شفقت محبت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. تو ہم بلا تمہید اپنے اس سیگمنٹ کا دوسرے عشرے کا آغاز اپنے آل نبی اولاد علی سید نور الحسن گیلانی صاحب تشریف فرما ہے، عدالت المصطفیٰ سے آئے ہیں. تو میں انہیں مدعو ہوں کہ خوف خدا کے حوالے سے اور مغفرت کے حوالے سے کچھ باتیں کچھ گزار کریں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے سوز میں برکتیں عطا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَذَرَوْا ظَاهِرِ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من واجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثنا كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو مالک کل اور مالک شجاعت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے دانہ غیوب مالک قادر فخر عرب والی کون و مقام سیاہ لامکان سید انس و جاں سرور انبیاء نیر تابا سرنشین مہوشا شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تطوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب عالم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز اپنی ارادتوں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے ہم مکتب ساتھی علماء کرام اور سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا جو آج کا عنوان ہے، موضوع ہے، وہ دوسرے عشرے کے حوالے سے، مغفرت کے حوالے سے اور خوف خدا کے حوالے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَوْسِطَهُ مَغْفِرَةٌ کہ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا ہے جو آج سے شروع ہو چکا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَذَرَوْا ظَاهِرِ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ تم اپنے ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو. ظاہری اور باطنی گناہ کیا ہے، اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے میں ضیاء القرآن سے پیر کرم علی شاہ ازہری
ان کی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کا گناہ اس کا تعلق اعضائے جسمانی سے ہو یا دل سے ہو، اس کا ارتکاب مجمع عام میں ہو یا چھپ کر ہو، کیونکہ گناہ اپنی ذات یا سوسائٹی کے حقوق کو پامال کرنے کا نام ہے. تو اسلام ہمیں اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. ایک پاک معاشرہ مارد وجود میں تب ہی آ سکتا ہے جب اس کے کسی فرد کو کسی دوسرے فرد سے تکلیف نہ ہو، نہ دل سے تکلیف ہو، نہ اس کو جسم سے تکلیف ہو. اس کی ظاہری اور باطنی دونوں چیزیں پاک ہونی چاہیے. جلوت و خلوت ظاہری طور پر پاک ہونی چاہیے. زمانہ جاہلیت کے اندر اہل عرب میں چھپ کر زنا کرنا حلال سمجھا جاتا تھا. آج کی یورپ کے اندر اس غلاظت کو، اس کا گناہ کرنا کوئی خاص بات نہیں سمجھی جاتی، یہ عام ہے. لیکن اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے. اسلام جس معاشرے کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ اس چیز کی گنجائش نہیں دیتا. جلوت خلوت یکساں اور ظاہری و باطن دونوں پاک ہونے چاہیے. ماہ رمضان کا یہ اشرا ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ تم برے کاموں سے رکے رہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چل سکے گا کہ یہ کام اچھا ہے یا برا، یہ نیک کام ہے یا بد کام ہے. تو ہمیں اچھائی کے بارے میں کیسا پتہ چل سکے گا؟ تو اس کے بارے میں ہم علماء کرام کی رائے لیتے ہیں. علماء کرام کے اقوال سے ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا اور احکام شریعہ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک صحابی نے پوچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مالی اسم حضور گناہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو تیری بات دل میں کھٹ کے وہ گناہ ہے. حضرت نواز بن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا. وہ کہنے لگا حضور بتائیے کہ گناہ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور برائی جو تیرے دل میں بات اس طرح پیدا کرے اور لوگوں کو اس کو تم مطلع کرنے کے لیے ناپسند ہو، وہ بات اچھی نہیں. تو گناہ کی بھی دو قسمیں ہیں، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ. مطلب کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ. چھوٹے گناہ علامہ نجیم مصری لکھتے کہ 125 گناہ ہے. چھوٹے گناہ بھی 125 ہے. یہ تو کم بتائے ہیں، لیکن ہم اگر حساب لگائیں تو ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں. نیکی کا تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہم گناہ کتنے کرتے ہیں اس کا ہم حساب نہیں لگا سکتے. وہ فرماتے کہ 125 گناہ صغیرہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، جن میں سے وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ بھی صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے، یہ عمل اچھا نہیں ہے. اس کے بعد کہتے کہ نمازی کے آگے سے گزر جانا، یہ بھی صغیرہ گناہ ہے. اور کہتے کہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا، یہ بھی صغیرہ گناہ ہے. اور کبیرہ گناہ کی بھی دو قسمیں ہیں، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مطلب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، روزہ تو رکھ لیتے لیکن اس کا پورا مقصد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو تو معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. لیکن جو حقوق العباد ہے وہ بندے کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اللہ بھی اسے معاف نہیں کر سکتا جب تک کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے گناہ کرے. وہ بندہ جب تک اسے معاف نہ کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرتا. تو یہ معاشرہ رمضان، یہ جو دوسرا ماہ رمضان کا عشرہ ہے، تو ہمیں یہی بتاتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کو بخشش کے پروانے جاری کیے جاتا ہے.
رب تعالیٰ بہت مہربان اور رحم کرنے والا اور رحیم ہے. تو چاہے بندے کے ساتوں آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. مکشفۃ القلوب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے پوچھا کہ اے عمر، رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضور، ایک نوجوان میرے پاس آیا ہے، اس نے مجھے بات بتائی ہے، اس کی بات نے میرے دل کو جلا کر رکھ دیا. راوی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کو اندر بلایا تو وہ روتا ہوا اندر آیا. حضور نے پوچھا کہ نوجوان کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے محبوب، مجھے گناہوں کی کثرت رلا رہی ہے، وہ جو بار مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے ڈر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، کیا تو نے کسی کا ناحق قتل کر دیا ہے؟ کہنے لگا حضور نہیں. یار سوچو کہ اتنا بڑا گناہ کون سا کیا ہوگا، ناحق قتل کے برابر بھی نہیں ہے. کتنا بڑا گناہ ہوگا. حضور کہنے لگے کہ کیا تو نے کسی کا ناحق قتل کر دیا ہے؟ کہنے لگا حضور نہیں. حضور نے فرمایا کیا تیرا گناہ اتنا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمینوں کے برابر ہو؟ کہنے لگا کہ اے اللہ کے محبوب، میرا گناہ بڑا ہے، 7 آسمان اور زمینوں اور پہاڑوں سے بھی میرا گناہ بڑا ہے. حضور نے فرمایا کہ کیا تیرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا گناہ بڑا ہے، عرش سے بھی بڑا، 7 آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑا، اور ناحق قتل کرنے سے بھی بڑا. کہنے لگا کہ میرا گناہ بڑا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرا گناہ کرسی سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا، عرض کی کہ حضور میرا گناہ بڑا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا رب کا عفو اور گزر کرنا؟ کہنے لگا کہ رب عظیم و اجل ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو عظیم رب ہے وہ تیرے عظیم گناہ کو بھی معاف کر دے گا. تو گناہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا کیا. حضور نے پوچھا کہ نوجوان بتا تو صحیح وہ گناہ کون سا ہے. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے حیا آتی ہے، مجھے آپ سے شرم آتی ہے. گناہ بتاتے ہوئے، گناہ کون سا جو 7 آسمانوں سے بڑا، پہاڑوں سے بڑا، عرش سے بڑا، کرسی سے بڑا، ناحق قتل کرنے سے بھی بڑا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں 7 برس سے قبروں سے کفن چوری کرتا رہا. ایک دن ایسا آیا کہ میں نے ایک انصار کی لڑکی کا کفن چوری کیا. وہ فوت ہو گئی تو میں نے اس کا قبر کو کھودا اور اس کا کفن چوری کیا. کفن چوری کر کے تھوڑی ہی دور گیا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا. شیطان غالب آیا، کہتے ہیں میں پلٹ گیا، قبر کے پاس گیا، میں نے اس لڑکی سے بدکاری کر ڈالی. بدکاری کر کے میں نے اسے جنابت کی حالت میں ننگا چھوڑ کے میں چلا آیا. کہتا میں تھوڑی ہی دور گیا تو پھر مجھے پیچھے سے آواز آئی. عورت کہنے لگی، اے نوجوان، تجھے اس رب سے ڈر نہیں آتا جو جبار ہے، جو ہمارا حساب لینے والا ہے، جو ظالم سے مظلوم کا حساب لے کے دے گا؟ کیا تجھے اس سے شرم نہیں آتی؟ تو نے مجھے مردوں کے گھروں میں ننگا چھوڑ کر جنابت کی حالت میں رب کی بارگاہ کے سامنے چھوڑ گیا ہے. راوی لکھتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھپٹ کر اس کی گدی پہ مارا. حضور کہنے لگی کہ فاسق، اے آگ کے مستق، یہاں سے نکل جا، میری بارگاہ سے دفع ہو جا. تو وہ روتا ہوا حضور کی بارگاہ سے نکل گیا. راوی لکھتے کہ 40 دن 40 راتیں رب کی بارگاہ میں گریہ کرتا رہا، بخشش کی طالب رہا، بخشش کا طالب رہا. جب 40 راتیں ہو گئی تو اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا، کہنے لگا کہ یا باری تعالیٰ، اے محمد، ابراہیم اور آدم کے الہ، میری بخشش کر دے.
اگر تو ان کا الہ ہے تو میری بخشش کر دے، اگر بخشش نہیں کی تو مجھ پر بجلی بھیج کر مجھے تباہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو رحیم ہے، کریم ہے، وہ بخش ہی دیتی ہے، کیونکہ حقوق اس کا تھا، اس کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اللہ کا پیغام لے کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیج رہا ہے اور کہہ رہا کہ کیا مخلوق کو پیدا تو نے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کہنے لگے کہ وہی تو رب ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا اور مخلوق کو بھی پیدا کیا، اور وہی رب ہے جو مجھے بھی رزق دیتا ہے اور مخلوق کو بھی رزق دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی۔ حضور علیہ السلام نے اس نوجوان کو بلایا اور خوشخبری دی کہ اے نوجوان، اللہ تعالیٰ نے تیری بارگاہ اپنی بارگاہ میں تیری توبہ قبول کر لی۔ تو یہاں پہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ خوف نہ رکھ اے رضا، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں امید لگائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، چاہے کتنے بڑے بھی گناہ ہو۔ یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کا حقوق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنا کرنے سے ڈر جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ دوستو آج ہم گلی محلے سے ڈرتے ہیں، رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے، ہم رب سے نہیں ڈرتے۔ حضور نے فرمایا جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، جو سب سے ڈرے گا وہ رب سے کیا ڈرے گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ سب دنیا دار اسے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن صرف اللہ ہی کی ذات اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اگر انسان ان لمحوں کو یاد کرے کہ میں الجھ گیا تھا، ایسا وقت آیا کہ میں پھنس گیا تھا، میں جکڑا گیا تھا، موت میرے قریب آ گئی تھی، لیکن پھر بھی کسی کی رحمت نے مجھے آگے بڑھ کر بچا لیا۔ امام صاحب کہتے کہ یہی خدا کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ امام صاحب سے ایک دریا بحث کرنے لگا، کہنے لگا کہ حضرت جی اگر اللہ ہے نظر کیوں نہیں آتا؟ امام صاحب اسے کہنے لگے کہ کبھی تجھے درد ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت جی درد ہوتا ہے، سر پھٹنے کو آ جاتا ہے۔ امام صاحب کہتے کہ اگر ہے درد دکھا نا۔ کہنے لگا حضرت جی درد ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ امام صاحب کہتے درد ہے کہ نہیں؟ ایویں نہ کہنا کہ درد ہے ہی نہیں، نظر نہیں آتا۔ امام صاحب کہتے اگر ہے تو دکھا۔ کہنے لگا حضرت جی درد ہوتی ہے، رلا دیتی ہے، نظر نہیں آتی۔ امام صاحب کہنے لگے یہی تو میرے خدا کے موجود ہونے کی دلیل ہے، کبھی ہنسا دیتا ہے کبھی رلا دیتا ہے، یہی میرے خدا کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ کبھی درد کی وجہ سے آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، کبھی جسم پہ کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، ایک صرف کیا وجہ کہ درد ہوتی ہے، سر میں درد ہوتی ہے۔ تو امام صاحب اس دریا کو کہنے لگے کہ اپنی زندگی کا کوئی عجیب واقعہ سنا۔ وہ کہنے لگا حضرت جی میں ایک دن کشتی پہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، میرا سیر کرنے کو دل کیا، تو کہنے لگا میں دریا کی طرف بڑھا، تو جب دریا کے درمیان میں پہنچا تو ایک طوفان آیا، دریا کا لہر آئی، تو میرے پاس کشتی تھی وہ ٹوٹ گئی، 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن ایک تختہ میرے ہاتھ میں آ گیا تو 3 جو حصے اس کے مجھ سے چھن گئے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس تختے پر لیٹ گیا، وہ اپنے ہاتھوں کو مارتا رہا، میں تیرتا رہا، تو کچھ دیر بعد ایک پھر لہر آئی، وہ تختہ مجھ سے چھین کر لے گئی۔ امام صاحب سے کہنے لگا کہ مجھے تیرنا آتا تھا
مجھ میں ہمت تھی، مجھ میں طاقت تھی، میں نے تیرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا کہ کچھ وقت بعد تو میری ہمت ختم ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی، مجھے غوطہ آیا، میں پانی کے اندر چلا گیا۔ کہنے لگا کہ میں کچھ دیر پانی کے اندر رہا تو میں نے کوشش کی، میں نے سوچا کہ میں کوشش کرتا ہوں، مجھے تیرنا تو آتا ہے۔ میں پانی کے اوپر آیا ایک دفعہ تو میں نے تھوڑا سا تیرنا شروع کیا، لیکن پھر مجھے ہوتا ہے میں پانی کے اندر چلا گیا۔ کہنے لگا کہ میں کچھ دیر دور گیا تو پھر میں نے کوشش کی، میں نے سوچا کہ میں کوشش کرتا ہوں شاید میں بچ ہی جاؤں، سمندر کے باہر نکل ہی جاؤں۔ کہنے لگا کہ میں نے پھر کوشش کی، میں پانی کے اوپر آیا لیکن پھر مجھے غوطہ آیا، میں پانی کے اندر چلا گیا۔ آگے پیچھے دائیں بائیں مجھے موت ہی نظر آنے لگی، میں اپنی ہمت ہار گیا۔ لیکن کہنے لگا کچھ دیر بعد میں نے سوچا میں پھر کوشش کرتا ہوں شاید بچ ہی جاؤں۔ وہ کہنے لگا کہ میں پھر پانی سے باہر آیا، ایک طوفان کی لہر آئی، وہ مجھے کنارے پر لے گئی۔ امام صاحب کہنے لگے واہ کیا بات ہے، تجھے کنارے پر ایک لہر لے گئی۔ امام صاحب کہنے لگے اچھا یہ مجھے بتا، جب تو دریا میں جانے لگا تھا تجھے کس پر یقین تھا؟ کہنے لگا کہ مجھے اپنی کشتی پر یقین تھا۔ امام صاحب کہنے لگے جب کشتی چھن گئی پھر کس پر یقین تھا؟ کہنے لگا کہ میرے پاس تختہ تھا، مجھے اس پر یقین تھا۔ امام صاحب کہنے لگے کہ جب تجھ سے تختہ چھن گیا پھر کس چیز پر یقین تھا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنی ہمت طاقت پر، مجھے تیرنا آتا تھا، مجھے اس چیز پر یقین تھا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ جب تیری طاقت بھی ختم ہو گئی، ہمت بھی ختم ہو گئی، پھر تجھے کس چیز پر یقین تھا؟ کہنے لگا کہ مجھے یقین تھا لیکن وہ کوئی ذات ہے تھی۔ امام صاحب کہنے لگے جو ذات ہے تھی وہی میرا خدا ہے، وہی میرا رب ہے۔ تو ہمیں اللہ پر یقین تو کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ تو کرنا چاہیے۔ تو ایک میں آپ کے گوش گزار واقعہ کرتا چلا ہوں، تو میرے بیان کا اختتام ہونے کو ہے۔ تو ایک عورت، بیوہ عورت مدینے کی گلیوں میں رہتی تھی، تو اس کا خاوند فوت ہو گیا، اس کی ایک بیٹی تھی، ان کے پاس ایک کمرے کا مکان تھا۔ تو وہ بیوہ عورت اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو آج کل ہم کئی رشتہ پتہ کرنا چاہیں، بیٹیوں کو ہمارے گھر رشتہ پتہ کرنے آئے، وہ پہلے پوچھا تیرا گھر کیا ہے، تیرے پاس کتنی جائیداد ہے، کتنا پیسہ ہے۔ اگر کچھ نہ ہو ذلیل کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے اس کلچر میں یہ کالک کس نے دی؟ اسلام تو ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو کہتا ہے نکاح کرو۔ لیکن ان کے پاس 4 بکریاں تھیں، تو وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ بیٹی ایسے کرتے ہیں کہ تیری شادی کرنی ہے تو بکریوں کے دودھ میں پانی ڈال لیتے ہیں۔ تو وہ بیٹی کہتی کہ ماں ایسا نہیں کرنا، عمر نے منع کیا ہے۔ دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ عمر نے منع کیا ہے۔ یہ جب باتیں ہو رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لگا کر یہ باتیں سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ عمر نے منع کیا ہے۔ وہ ماں کہنے لگی عمر کیا دیکھ رہا ہے ہمیں؟ وہ ماں کہنے لگی عمر ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ بیٹی کا جواب سنیے، بیٹی کہنے لگی عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو چھو لیا اس بات نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر گئے، اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں نے حضرت ابو بکر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کا میں نے رشتہ دیکھ لیا ہے۔ تو زوجہ کہنے لگی کیا کبھی باپ نے بھی رشتہ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں حضرت عمر کہنے لگے میں نے رشتہ دیکھ لیا ہے۔ وہ کہنے لگی بتاؤ کون ہے؟ تو حضرت عمر کہتے فلاں بیوہ کی فلاں بیٹی ہے، میں نے اس کا رشتہ اپنے بیٹے حضرت ابو بکر سے کرنا ہے۔ جب وہ بیٹی اپنے بیٹے سے نکاح میں آئی، ان میں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی۔
پھر اس بیٹی سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت عمر بن عبد العزیز تھا، جنہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی۔ کیا دل میں خوف خدا تھا، اللہ کا ڈر تھا؟ عمر کے بعد اللہ کا ڈر تھا۔ پہلے یہی کہا کہ عمر نے منع کیا ہے، پھر کہا کہ عمر کا رب دیکھ رہا ہے، رب کا بھی خوف اور وقت کے حکمران کا بھی خوف، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ پہرا دیا، حضور پر جان قربان کرنے کو بھی تیار تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ آج کا ہمارا موضوع یہی تھا کہ خوف خدا اور مغفرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنی زندگی کے لیے بخشش کا نمونہ بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا انداز آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں سوز میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف خدا عطا فرمائے اور ہماری اس سیگمنٹ کے حوالے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے سیگمنٹ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرمائے اور ناظرین و سامعین کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ آج کا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اپنے ہوسٹ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ